کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایئرپورٹ پر طیارہ کھڑا ہو اور اسے چور صفائی سے چرا کر لے جائیں؟ یقین کرنا مشکل ہوگا مگر ایسا افریقی ملک انگولا کے شہر لواندا کے ایئرپورٹ پر 2003 میں ہوا۔ یہ طیارہ امریکن ایئر لائنز کی جانب سے 25 سال تک استعمال کیا گیا اور پھر مختلف کمپنیوں کے پاس رہنے کے بعد 2002 میں انگولا کے ایئرپورٹ پر پہنچا اور وہاں یہ کئی ماہ تک کھڑا رہا۔ 25 مئی 2003 کو بین چارلس اور مکل موتانٹو نامی دو افراد اس طیارے پر سوار ہوئے۔ یہ دونوں افراد اس طیارے کو دوبارہ پرواز کے قابل بنانے کے لیے ایک ٹیم کے ساتھ کام کرتے رہے تھے، جن میں سے مکیل موتانٹو کو طیارہ اڑانا نہیں آتا تھا، جبکہ بین چارلس کے پاس پرائیویٹ پائلٹ لائسنس تھا۔ ان دونوں کے سوار ہونے کے کچھ دیر بعد طیارے نے کواترو دے فیوریرو ایئرپورٹ کے رن وے پر چلنا شروع کیا، جس دوران ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد طیارے کی لائٹس بند ہوئیں اور وہ جنوب مغرب کی جانب بحر اوقیانوس کی طرف پرواز کر گیا۔ طیارے کا ٹرانسپونڈر بھی بند تھا۔ ٹرانسپونڈر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طیارہ کتنی بلندی پر ہے اور اس کی پوزیشن کیا ہے۔ جب طیارہ غائب ہوا تو اس میں 14,000 گیلن ایندھن موجود تھا، جس کی مدد سے وہ 1500 میل تک پرواز کر سکتا تھا۔ پرواز کے بعد طیارہ پراسرار طور پر غائب ہو گیا اور اس کے بعد کبھی اس کا یا چوروں کا سراغ نہیں ملا۔ اس میں زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ بوئنگ 767 طیارے کو اڑانے کے لیے 3 تربیت یافتہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر بھی اسے 2 افراد ہی لے اڑے۔ طیارے کی گمشدگی کا واقعہ امریکہ میں 9/11 حملوں کے لگ بھگ 2 سال بعد ہوا تھا اور اس سے امریکی سیکیورٹی اداروں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ اس زمانے میں قرن افریقہ میں امریکی فوج کے کمانڈر میرین جنرل ماسٹن روبسون نے کچھ سال بعد ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ کبھی واضح نہیں ہوا کہ اس طیارے کو کس لیے چرایا گیا۔ کیا اس کا مقصد مالکان کی جانب سے انشورنس فراڈ کرنا تھا یا پھر اسے غیر قانونی چارٹر سروس کے لیے استعمال کیا جانا تھا، یا یہ کوئی دہشت گردانہ کوشش تھی؟ یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکا۔ طیارے کی گمشدگی کے غائب ہونے کے کئی ماہ بعد دہشت گردی کی قیاس آرائی دم توڑ گئی اور امریکی ایجنسی IFB نے 2005 میں خاموشی سے اس کیس کو بند کر دیا۔ اب بھی یہ معلوم نہیں کہ آخر اس طیارے کا کیا ہوا اور اسے چرانے والے افراد کہاں غائب ہو گئے۔ اسے سول ایوی ایشن کی تاریخ کے چند پراسرار ترین کیسز میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ طیارہ بحر، اوقیانوس یا کسی اور جگہ گر کر تباہ ہو گیا ہوگا، مگر اس کا ملبہ بھی اج تک نہیں مل سکا۔